بہت اچھا سیشن گزرا ابھی، اور میں عمر سے شکوہ کروں گا کہ ساری باتیں تو آپ نے بتا دی ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا موٹیویشنل اسپیچ دیا اور آپ کو مذہبی طور پہ اور سماجی طور پہ کچھ چیزوں کے بارے میں بتایا جو ایک کافی مثبت چیزیں ہیں. لیکن سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب سے اجازت چاہوں گا، ان سے ایک اختلاف رکھوں گا میں، اور وہ یہ ہے بیٹا کہ پیسہ کمانا یا اس کی خواہش رکھنا یا اس کو اپنے ایم کا حصہ بنانا کوئی بری بات نہیں. صحیح. سو اگر آپ اپنے ایمز میں، اپنے ویژنز میں پیسے کو رکھتے ہیں، سو دیٹس اے رائٹ تھنگ. صحیح. بیکاز ہم دنیا میں رہتے ہیں اور یہاں پہ جو بھی عوامل یہاں پہ موجود ہیں اس کے اندر پیسہ ایک ضرورت ہے اور حقیقت ہے. اس کا میں یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی بات سے کہ صرف پیسے کو اپنے پاس جمع کرنے کے لیے کمانا یا حرص کرنا وہ مناسب بات نہیں. سو اگر آپ اپنے ویژن کے اندر یہ بات شامل کرتے ہیں اور آپ ہر ایکٹیویٹی اور اپنی زندگی کے ہر لمحے کو یا دوسروں کے ساتھ مل کے کچھ ایسے کام کریں جس سے آپ پیسے کما سکیں، سو دیٹس اے گڈ تھنگ. اچھا، ٹاپک کی طرف آتے ہیں. بائی دا وے میں شاید آپ کو عمر کی طرح اور پرنسپل صاحب کی طرح تو نہ کر سکوں چیزوں کو، کیونکہ میں ایک ٹیچر ہوں تو شاید بورنگ ہو، لیکن آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا ریکروٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے جو کہ بڑا ٹریکی ہے. سلیکشن پروسیس بہت آپ کو اندازہ ہو گیا، اور عمر نے اور ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھے طریقے سے بتایا اس کے سلسلے میں. اور سلیکشن پروسیس کے اندر انٹرویو ٹیسٹ کے تھرو آپ بہت ساری چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن ریکروٹمنٹ پروسیس بہت زیادہ مشکل یا کرٹیکل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس ریکروٹمنٹ پروسیس میں آپ کہیں بھی ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں. تو آپ کو یہ کیسے ممکن بنانا ہے کہ آپ انویزیبلٹی سے ویزیبلٹی میں آئیں، اور جہاں پہ کمپنیز کے پاس ہزاروں ریزیومے ہوتے ہیں ان میں سے آپ کا ریزیومے سلیکٹ کیا جا سکے. سو یہ ایک ذرا مشکل کام ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے. تو اس کے سلسلے میں آپ کو چند چیزیں بتاؤں گا کہ آپ نے اس ریزیومے میں اپنے آپ کو کیسے پریزنٹ کرنا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی جب جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے تو اس کا اپنے ساتھ سیلف انالیسس ضرور کرنا ہے. ہر جاب کے لیے آپ نے اپلائی نہیں کرنا ہے. صحیح. سو آپ نے اس جاب کو دیکھنا ہے، اپنی کمپٹنسی اور اسکلس کو دیکھنا ہے جو آپ کے اندر موجود ہے، اور آپ نے اپنی پوری اسکلز، نالج اور ایبلٹی کو اس ریزیومے میں بنانا ہے، جس کے لیے آپ کے پاس اچھی رائٹنگ اسکلس کا ہونا ضروری ہے. کیونکہ جس طرح سے عمر نے بھی آپ کو بتایا کہ آپ نے کس طرح سے دکھنا ہے، کون کون سی آپ کی انٹیلیجنس یا آپ کی اپیرنس انٹرویو کے درمیان میں انالائز ہو سکتی ہیں، ان چیزوں کو آپ نے کاغذ کے اوپر لے کے آنا ہے. تو اس کے لیے سب سے بہتر اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنا ایک سمری دینی ہے کیریئر کی. اگر آپ کے پاس آلریڈی کیریئر ہے، یا پھر اگر آپ فریش گریجویٹس ہیں اور آپ پریویسلی آپ کے پاس کوئی کیریئر نہیں ہے، ایٹ لیسٹ آپ کے پاس انٹرنشپ ہے یا انٹرنشپ بھی نہیں ہے، تو پہلا پیراگراف آپ کے ریزیومے کا تمام چیزوں کے ساتھ بہت زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے. اور اس پیراگراف میں آپ لکھیں گے کیا؟ صحیح. یہاں پہ میں آبجیکٹو کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہاں پہ میں اس کیریئر سمری کی بات کہہ رہا ہوں جو آپ کے بارے میں بتا رہی ہیں. اس پیراگراف میں دو بنیادی باتیں ہیں. ایک یہ کہ اس پیراگراف سے یہ ظاہر ہو سکے کہ آپ کتنے فیوچرسٹک ہیں. صحیح. فیوچرسٹک سے یہاں پہ بہت ساری مراد لی جا سکتی ہے. تھوڑا سا ایک آپ کو سیٹ بیک لگے گا جب آپ کوآپریٹ میں جانے کی کوشش کریں گے کہ جو آپ نے پڑھا ہے وہ تمام چیزیں پریکٹس میں، کوآپریٹ میں اندر یا کسی بھی فارم کے اندر اب آج کل کے دور میں بالکل چینج ہو چکی ہے. سو شاید آپ کو بہت ساری چیزیں اپنی پڑھائی سے یا اپنی ان کتابوں سے نہیں ملیں جو آپ پڑھتے ہوئے آئیں، یا وہ کیس اسٹڈیز جو 10 سال یا 12 سال پرانی ہیں. تو اس سلسلے میں آپ نے خود انویژن کرنا ہے. اور آج کل کے دور میں یہ بہت ایزی ہے انٹرنیٹ آف تھنگس کے پوائنٹ آف ویو سے کہ اس وقت اور آگے آنے والے فیوچر کے اندر دنیا کس طرح سے چینج ہو رہی ہے، اور خاص کر جو جابز ہیں، جاب سے یہاں پہ مراد ان کے ٹاسکس، ان کی رسپانسبلٹیز، ان کی ڈیوٹیز کس طرح سے چینج ہو رہی ہے، اور ٹیکنالوجی کا اس کے اندر کیا دخل ہے. سو آپ کی یہ فیوچرسٹک سوچ
उस रिज्यूमे कलेक्टर के लिए एक खुशी आइन बात होगी, जिसमें वो समझ सकता है कि आपका विज़न ब्रॉड है, आप सिर्फ इस जॉब को या 2020 को फोकस नहीं कर रहे हैं। और ये चीज़ फिर उस कंपनी या जो मैनेजर है वो उस चीज़ को अपनी सक्सेशन प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिखेगा कि ये शख्स हमारे साथ कितने अरसे या किस हद तक चल सकता है। दूसरी बात, उस कैरियर के समरी के अंदर आपके पास कैरियर नहीं है या अगर इंटर्नशिप का कैरियर है तो बेसिकली आपने ट्रांसलेट करना है अपनी स्किल्स की नॉलेज को। यहाँ पे मैं फिर रिपीट करूँगा, आपने स्किल्स की नॉलेज को ट्रांसलेट करना है इनटू फ्यू मीनिंगफुल वर्ड्स। आपके पास जो भी स्किल्स हैं वो किस तरह से बरूकार लेके आ सकते हैं उस जॉब के लिए। अब क्या स्किल्स होंगी? अच्छा, यहाँ पे फिर मैं आपसे ये बात कहूँगा कि अपनी तमाम स्किल्स उसके अंदर आपने नहीं लिखनी है, बल्कि वो रिक्वायर्ड स्किल्स जो उस जॉब के लिए मौजू हैं। और ये आपको पता कहाँ से चलेगा? अमूमन 90% फर्म्स जब जॉब अनाउंस करती हैं तो उसके साथ एक हेडिंग आती है जॉब टाइटल के साथ, उसमें लिखा होता है जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन में बताया जाता है कि आपसे या उस पोस्ट के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। हो सकता है कि उसमें ना लिखा हुआ हो, तो आप ढूंढेंगे कि उसकी जॉब, फॉर एग्जांपल अगर असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस की जॉब है, असिस्टेंट मैनेजर एचआर की जॉब है, तो उस जॉब की क्या बुनियादी चीज़ें किसी दूसरी कंपनी की वेबसाइट से भी मिल सकता है, आपको किसी जर्नलाइज्ड पैटर्न्स के ऊपर भी मिल सकता है, और आप किसी से पूछ भी सकते हैं जो उस वक्त वो जॉब कर रहा। और उसके बाद फिर उन TDRs को बरूकार लाने के लिए आपके पास क्या स्किल्स है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसका एक जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर एक वैल्यू आपकी लिखी हुई है जिसमें आपने अप्लाई किया और उसके अंदर एक स्किल्स है रिसर्च की या डेटा एनालिसिस की, सही, तो उस सिलसिले में आपके पास क्या स्किल है आप उनको बता सकते हैं। मेरे ख्याल में शायद मेजॉरिटी बिजनेस इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट्स हैं, ऐसे ही है। तो आपने सबसे बुनियादी एनालिसिस आपको पता होंगे, जिसमें रिलेशनशिप की बात करें, हम रेगुलेशन की बात करें, रिस्पोंडेंट प्रोफाइल की बात करें, या SPSS आपको पता है कुछ लोगों को। चलें, मैं इस एग्जांपल को पहले कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं एक और एग्जांपल आपको कोट करूँगा। तो इस सिलसिले में फिर आपने अपने नॉलेज के अंदर बताना है, अपने स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप रिसर्च के लिए क्यों मौजू हैं। और वो क्यों का जवाब आएगा जब आप उनको बताएंगे कि आपको प्राइमरी डेटा एनालिसिस आता है या आपको सेकेंडरी डेटा एनालिसिस आता है, और उसकी कुछ टेक्निक्स के नाम, उसके कुछ टूल्स के नाम, उसके साथ साथ जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ करेंगे उसके नाम। तो ये बेसिकली बता रहा है आपके उस स्किल की नॉलेज जो रिक्वायर्ड है उस जॉब के अंदर। इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर आपको कस्टमर सर्विसेज के लिए आप किसी जॉब टाइटल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो कस्टमर सर्विसेज की जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर आप देखेंगे ऐसी कौन से स्किल्स हैं, सही। उसके अंदर फॉर एग्जांपल इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंडिकेटर हो सकता है। तो आपने यहाँ पे बताना है कि किस तरह से आपके अंदर परसुएसिव स्किल्स हैं उस रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे आप कस्टमर से डील कर सकें, और आपकी नज़र में कस्टमर की अहमियत क्या है और आप अपने कस्टमर को कितनी वैल्यू देते हैं। ये तमाम चीज़ें बेसिकली उस जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से उस कंपनी से भी लिंक्ड है, जहाँ पे वो चाहेंगे कि फॉर एग्जांपल जिस शख्स को भी वो इस बात पे उसको मुकर्रर करें कि वो कस्टमर से डील करे, तो यकीनन कस्टमर से डील करने का मतलब ये है कि वो कस्टमर उस शख्स की बात सुने, अगर अपनी ग्रीवेंस लेके आ रहा है तो उसको रिस्पॉन्ड करे, उसकी सेल्स रिटर्न है, या फॉर एग्जांपल अगर वो नया कस्टमर है तो किस तरह से वो कस्टमर आपके साथ परचेज डिसीजन में इन्वॉल्व हो। और इसके लिए बुनियादी जो स्किल चाहिए आपके पास परसुएसिवनेस होनी चाहिए कि आप कस्टमर को इस बात पर राज़ी कर सकें कि वो आपके साथ रहे, आपकी जो प्रोडक्ट है उसको बाय करें। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो CV के अंदर समरी ऑफ कैरियर एक बहुत सिग्निफिकेंट इंडिकेटर है, और आपने उसको ट्रांसलेट करना है, अपने स्किल्स को ट्रांसलेट करना है, अपने स्किल्स की नॉलेज को ट्रांसलेट करना है उसके अंदर। उसके साथ साथ जब हम बात करते हैं CV के अंदर, आपने इस बात पे स्ट्रेस करना है कि आप किस तरह से उस कंपनी के लिए
ویلیو کریٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ ایک سمپل سا پروپوزیشن ہے, ہر کمپنی یہ بات دیکھتی ہے کہ اس کی ہر ایکٹیویٹی, چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ایکٹیویٹی ہو, کس طرح سے ان اے ویلیو آف روپی ٹرانسلیٹ ہو سکتی ہے. بھائی کمپنی میں اگر لائٹیں جل رہی ہیں اس کا ایکسپینس ہے, لیکن وہ ایکسپینس ٹرانسلیٹ ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ کام کر کے, اور لوگ پھر اس سے اسائنمنٹس یا اپنی پروڈکشن کمپلیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ سیل آؤٹ ہوتی ہے. سو آپ نے اپنی وہ ویلیو, وہ ٹینجیبل ویلیو بتانی ہے کمپنی کو, جو اس کمپنی کو یا اس مینیجر کو یہ سوچنے میں مجبور کرے کہ آپ کوئی ویلیو کریٹ کر سکتے ہیں, اور اس ویلیو سے کمپنی اپنے پروفٹس میں, اپنے سیلز میں, اپنے ریونیو میں اضافہ کر سکتی ہو. سو آپ نے اس بارے میں بھی سوچنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں ریکروٹمنٹ کی, تو ریکروٹمنٹ میں آپ کا سی وی ایک میجر انسٹرومنٹ ہے. آپ نے اس سی وی کے اندر کچھ اپنی اسکلز ادر دین دی جاب بھی بتانی ہے, اور یہاں پہ 2 اسکلز بہت سگنیفیکنٹ ہو سکتی ہیں جو ریسرچ میں بات ثابت کرتی ہے. ادر دین یور نالج, ٹیکنیکل نالج آف دا جاب, یور ہیومن اینڈ کانسیپچل اسکلس. جب بھی آپ انٹری لیول پوزیشن کے لیے جاتے ہیں, گو کہ ریکروٹر آپ کو اس وقت صرف اسی حساب سے دیکھتا ہے کہ آپ کے اندر ٹیکنیکل نالج کیا ہے, لیکن بیک گراؤنڈ کے اوپر کوئی بھی کمپنی اپنے ہر آنے والے کینڈیڈیٹ کے لیے ایک پورا کیریئر پلان رکھتی ہے جسے وہ سکسیشن پلاننگ کہتے ہیں. اور وہ کمپنی جاننا چاہتی ہے ڈیورنگ انٹرویو کہ یہ ہمارا کینڈیڈیٹ آگے 3 سال میں یا 5 سال میں کس لیول تک بڑھ سکتا ہے, اور اس وقت 5 سال کے بعد اس کی کیپیسٹی کیا ہوگی, اور یہ کس کو ریپلیس کرے گا, یا کیا نیا پروجیکٹ کے اس کو ہم اسائن کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ جو آپ کی ایبسٹریکٹ تھنکنگ ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے, جہاں پہ آپ کمپنی کو, اس ریکروٹر کو یہ پرسو کر سکیں کہ آپ کتنے کانسیپچول نالج رکھتے ہیں اس کمپنی یا پروڈکٹ یا پروسیس کے لحاظ سے. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بات کریں جو ریکروٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ہے, اب تو بہرحال انٹیلیجنس سسٹم آ گئے ہیں, اور مینول اسسمنٹ ہو رہی ہو یا اے آئی کے تھرو, وہ کی ورڈز بیسیکلی آپ کی سی وی کی سلیکشن کا باعث بنتے ہیں. تو آپ نے اپنے سی ویز میں کچھ ایسے کی ورڈز, چاہے وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہوں, آپ کے آبجیکٹیو سے ریلیٹڈ ہوں, آپ کی کیریئر سمری سے ریلیٹڈ ہوں, آپ کے ریفرنسز سے ریلیٹڈ ہو, یا آپ کی ڈیموگرافک سے ریلیٹڈ ہو, ایسے کی ورڈز رکھنے ہیں جو ایکشن وربز ہوں,